اب بھی اپنا زہر اگل رہا ہے۔ چند دنوں قبل جس نے پورے ہندوستان کے ہندو مسلم ماحول کو خراب کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو نشانہ بنانا شروع کیا، مسلسل پچھلے 2 ماہ سے وہ ابھی اسی طرح کا زہر اگل رہا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے پچھلے 2 ہفتے قبل میں نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا اور وہ ایکسیپٹ کر کے بعد میں پرمیشن کا بہانہ بنا کر میدان سے بھاگ نکلا۔ ابھی بھی وہ ہر طرح سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، مگر اے مسلمانوں یہ بھی برداشت اور حد سے زیادہ ہو گئی کہ مجھے پچھلی مرتبہ بلا کر پولیس ڈپارٹمنٹ سے پرشاسن سے دباؤ ڈالا گیا۔ اچانک میرے گھر پر پولیس اور آفس کو دھکا دے کر کے اندر پولیس اور بغیر کسی نوٹس کے پولیس والوں نے میری آفس پر اس طرح سے آ کر کے تماشا کیا۔ پھر مجھے دباؤ یہ ڈالا کہ آپ اس کے خلاف نہ بولیں۔ میں نے یہ کہا تھا آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں اور اس شخص کو ملعون کو گرفتار کریں یا ہمارا آمنا سامنا کروائیں، پھر ہم بند کر دیں گے۔ لیکن حد ہو گئی کہ ساری چیزوں کے بعد پولیس پرشاسن کی طرف سے یقین دہانی کرانے کے بعد بھی آج پھر سے وہ خبیث ملعون پھر سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور اس میں پھر زہر اگلتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بڑے بھدے اور غلیظ کلمات بکتا ہے۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں کے رسیہ تھے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ عورتوں کے معاملات کو لے کر اس پاکھنڈی کو یہ بتایا جائے کہ جس پر خود بلاತ್ಕಾری کا معاملہ ہے، جو خود جو ریپسٹ ہے، اس کی اوقات نہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے کی۔ اور یہ ملعون بھر سر اعلان کہتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اسلام کا وناش کرنا، اسلام کو ختم کرنا۔ اس خارش زدہ کتے کو اپنے بدن کی کھجلی مٹانے کی طاقت نہیں ہے، اسلام کو سرزمین اور ہند سے مٹانے کی بات کرتا ہے۔ یاد رکھو یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا، اور ہم اس دھرتی پر رہیں گے اور ہر بار کہتے رہیں گے اللہ اکبر۔ تم 1000 بار 1000 ٹکڑے کر لو، ہر ٹکڑا پکارے گا اللہ اکبر۔ انشاءاللہ العزیز اسلام اور قرآن عظیم اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر بھونکنا بند کرو۔ اور پھر میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں ہم جیسوں پر دباؤ ڈالنے کی بجائے اس پاکھنڈی کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ پورا ہندوستان بے چین ہے، ہر جگہ کا مسلمان بے چین ہے، ان کی کیا مجبوری ہے؟ یہ ہماری تحقیق پہ پیچھے لگ گئے، ہمارے آس پاس والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، ہمیں نوٹس دینا شروع کر دیا۔ یہ کون سا دگلا انصاف چل رہا ہے یہاں پر؟ جو پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ان بچوں کو FIR کر کے اندر کیا جا رہا ہے اور اس خبیث ملعون کو بھونکنے کی کھلی آزادی دی جا رہی ہے۔ اس دگلے پن کے ہم خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اے مسلمانوں یہ میرا میسج ہے، کافی دنوں سے انتظار میں ہے۔ میں علماء ذوی الاحترام سے کہنا چاہوں گا جتنے لوگوں نے مجھے میسج کیا سب اپنے آپ تیار رہیں، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری دلی پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، انشاءاللہ العزیز اس تاریخ کو یا فتح اسلام ہوگا یا تو پھر یہ ایکشن لیں گے یا پھر ہمیں یہ گرفتار کریں گے۔ بات آپ تک میں نے یہ میسج دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضری دی ہے۔ تمام علماء ذوی الاحترام آج ہی سے اپنی تیاری شروع فرما لیں، اور 17 رمضان المبارک 30 اپریل کی تاریخ ہم نے دی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آمنا سامنا کرے۔ اس پاکھنڈی کو اگر اپنی حقیقت بتانا ہے تو وہ آئے، مردود زمانہ ہمارے سامنے ہے۔ جتنا وہ بیٹھ کر گوفے میں بھونکتا ہے ایک بار وہ آمنا سامنا کرنے کی کوشش تو کر لے۔ میں بار بار اس چیز کو للکارتا رہا ہوں، چیلنج کرتا رہا ہوں۔ پرشاسن سے میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا یہ بات بولنے کی مجھے ضرورت ہی کیوں آتی اب تک، اگر تم اسے اریسٹ کر لیے ہوتے یا اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوتے۔ اب اس کے بعد عوام الناس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا اور کیا میسج جائے گا، اکابرین سے علماء سے مشورہ کر کے کل انشاءاللہ العزیز یا اس کے بعد آپ تک بات پہنچائی جائے گی۔ ہر علاقے کا مسلمان بیدار رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم یہ بتائیں گے کہ تم جن کو ایزی کیک سمجھ کر کے بار بار کھاتے رہے، نام رسول پر اب ہم اپنے آپ کو کھانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے گی، پھر تم ہمارے ٹکڑے کر لو یا جس طرح سے بھی ہمارے ساتھ معاملہ کرو، ایک دن نصرت الہی تو آنا ہے، اللہ رب العزت کا قہر اترنا ہے، اور ان سب کو وہ زمین پر
इंशाअल्लाह अज़ीज़ भस्म करेगा। हम तो उम्मीद ये लगाए बैठे हैं, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल वो दिन भी दिखा जब ये खारिज ज़दा कुत्ता तड़पता हुआ मर जाए और भौंकना बंद करे, उसका अंजाम भी हम यहाँ से देख करके जाए। मेरे अजीजों, यहाँ पर आखिरी में एक मैसेज ये देता जाऊंगा, जिन लोगों को ये बेचैनी है, बाज मीडिया रिपोर्टर्स और दूसरे लोगों ने मुझे राब्ता करके ये कहा कि इससे हिंदू मुस्लिम या कम्युनल हार्मोनी ना पैदा हो जाए, मैं इसको स्पष्ट करता हूं, बार बार मैं कहता आ रहा हूं, हिंदुस्तान के दीगर हिंदुओं से या दूसरे पंडितों, संतों और महंतों से मेरा कोई झगड़ा नहीं, मैं उनसे कोई बाज पुरुष नहीं कर रहा हूं। मेरा झगड़ा उसी से है जो मेरे नबी की शान में भौंक रहा है और जो उसके चेले चपाटे। बाकी सारे हिंदू, बाकी सारे देशवासी, दूसरे संत महंत और पंडित जितने हैं, वो सब अमन के साथ रहते। मैं जानता हूं इन बहुत सारे पंडितों को जो मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रिस्पेक्ट करते हैं, इस्लाम की अजमत के वो कायल हैं। हम उनके साथ बहसो मुबाहिसा भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जिनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यहाँ सेकुलर हिंदू भी हमारे साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और वो भी कहेगा कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है कि एक शख्स को इतनी छूट दी गई है कि वो अनाप शनाप बके जा रहा है। अरे एक होता है इल्मी इख्तिलाफ, लेकिन ये तो गाली गलोच पर उतर आया है और हमने कहा गाली देना है, हम जैसों को तो 1000 गालियां दी जा रही हैं। उस खबीस को भी ये चाहिए था कि तू मुझे निशाना बना ले। कुरान, इस्लाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, ये हमारी जान है। और हम यहाँ पर जो बिदक गए या जिस तरह से भी हमारे जज्बात बेकाबू हो रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि इस खबीस को खुली छूट दी गई है। मैं फिर से आप तमाम देशवासियों से कहता हूं,